بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ مقبوضہ کشمیر، وادی میں مکمل ہڑتال اور یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ روس نے خلائی سیارہ تباہ کرنے پر تیسری عالمی جنگ کی دھمکی دے دی۔ جرمنی نے روس پر عائد پابندیوں کو یورپی معیشت کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ پاکستان کے خلاف کوئی سازش کامیاب ہونے نہیں دیں گے، ترجمان پاک فوج۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ براہ راست ملاقات سے جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ زیلنسکی نے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات کی خواہش ظاہر کر دی۔ برطانیہ نے روس کے آرمی چیف پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ اسرائیل کی مسجد اقصی پر ڈرون کے ذریعے شیلنگ۔ ایران اور سعودی عرب کے مذاکرات عراق میں بحال ہو گئے۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ سری نگر کے موقع پر کنٹرول لائن کے دونوں طرف آج یوم سیاہ منایا جائے گا۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بھارتی وزیر اعظم مودی کے دورے کے موقع پر وادی میں مکمل ہڑتال ہوگی۔ ہڑتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے۔ حریت کانفرنس نے جاری بیان میں کہا ہے کہ کشمیری مقبوضہ وادی پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو مسترد کرتے ہیں، جبکہ نریندر مودی کے دورہ مقبوضہ کشمیر کے موقع پر بھارتی جرائم کے خلاف احتجاجی مظاہرے بھی ہوں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد اور آزاد کشمیر کے تمام شہروں میں بھارت کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ سردار تنویر الیاس کا کہنا تھا کہ بھارتی قیادت نے پورے خطے کا امن داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے خلائی سیارہ تباہ کرنے پر تیسری عالمی جنگ شروع کرنے کی دھمکی دے دی۔ دوسری جانب یوکرین میں روس نے حملے تیز کر دیے۔ امریکی وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کے آج یوکرینی دارالحکومت جانے کا امکان ہے۔ روسی خلائی ایجنسی کے سربراہ نے کہا ہے کہ کسی ملک کا خلائی سیارہ تباہ کرنے کا مطلب عالمی جنگ کا آغاز ہوگا۔ کسی کو شک ہونا نہیں چاہیے، پھر عالمی جنگ ہوگی۔ دوسری جانب یوکرینی جنگ تیسرے مہینے میں داخل ہو چکی ہے۔ روس نے یوکرینی شہروں پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ روسی فورسز نے ماریوپول میں سٹیل مل میں چھپے یوکرینی فوجیوں پر نیا حملہ کیا ہے، جس کے بعد یوکرین نے روس کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کی دھمکی دی ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کے مطابق امریکی وزیر دفاع اور وزیر خارجہ آج کیف پہنچ رہے ہیں، جبکہ امریکہ کی جانب سے دورے کے حوالے سے خاموشی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جرمنی نے روس پر عائد پابندیوں کو یوکرینی معیشت کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق انٹرویو میں جرمن چانسلر نے کہا ہے کہ روسی گیس کی اچانک پابندی یوکرین میں فوری امن نہیں لائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ گیس کی پابندی یوکرین میں جاری جنگ کو روک دے گی۔ جرمن چانسلر کا کہنا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ روسی گیس سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، ایسا کچھ نہیں، ہم بڑے معاشی بحران سے بچنا چاہتے ہیں۔ جرمن چانسلر نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی گیس کی اچانک بندش سے نہ صرف ہمارے ملک بلکہ پورے یورپ کے لیے سنگین نتائج ہوں گے۔ ہم لاکھوں ملازمتوں کے نقصان اور پلانٹس کے شٹ ڈاؤن سے بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے ہماری معیشت بیٹھ جائے گی۔ دوسری جانب جرمن ماہرین نے بھی اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ روسی گیس کی بندش ملکی معیشت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اور اس سے شدید معاشی نقصان ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ایک بیان میں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں دن رات سازشوں کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اور ادارے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی تو اسے کامیاب ہونے نہیں دیا جائے گا۔
ترجمان پاک فوج اس سے پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ پاکستانی فوج کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملکی سالمیت کے خلاف کوئی سازش نہ ہونے دیں اور اس کا تدارک کریں۔ میجر جنرل بابر افتخار نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے ساتھ براہ راست ملاقات سے جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ دارالحکومت کیف میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہے اور پوٹن سے ملنے سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ زیلنسکی کا کہنا تھا کہ روسی صدر سے براہ راست ملاقات سے جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ سفارتکاری سے جنگ ختم کرنے کا واحد راستہ صدر پوٹن سے ملاقات ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کے دورہ یوکرین کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے یوکرین کے صدر کا کہنا تھا کہ امید ہے کیف میں امریکی وزیر خارجہ اور دفاع سے گفتگو بھی بھاری ہتھیاروں کے حصول میں کامیابی ہوگی۔ یقین ہے بھاری ہتھیار ملتے ہی ہم روس کے زیر قبضہ علاقے دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ یوکرینی صدر نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے کیف سے پہلے ماسکو جانے کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے فیصلے میں کوئی انصاف اور کوئی منطق نہیں ہے۔ ادھر برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ تصاویر میں یوکرین کے شہر ماریوپول میں اجتماعی قبروں کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ اس حوالے سے یوکرین کے صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ اگر ماریوپول میں یوکرینی فوجی مارے گئے تو کیف ماسکو کے ساتھ بات چیت ختم کر دے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانیہ نے روس کے آرمی چیف پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سیکرٹری خارجہ برطانیہ کا کہنا ہے کہ پابندیاں ان عسکری اور سویلین افراد پر لگائی گئی ہیں جن کے ہاتھ یوکرین کے شہریوں کے خون سے رنگے ہیں۔ یاد رہے کہ روسی فوج نے یوکرین کے شہر کریمیا پر قبضہ کر لیا ہے جس کے بعد یوکرین کی فوج شہر سے باہر نکل گئی ہے۔ دوسری جانب روس نے برطانوی وزیراعظم بورس جانسن، سیکرٹری خارجہ، وزیر دفاع بین ویلس اور 10 دیگر برطانوی حکومتی عہدیداران اور سیاستدانوں پر روس میں داخلے پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس، اسرائیل نے مسجد اقصی میں ڈرون کے ذریعے آنسو گیس چھوڑ دی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے مسجد اقصی میں آنے والے افراد کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کی جس کے نتیجے میں مسجد اقصی میں موجود افراد کی حالت خراب ہو گئی اور کئی افراد کی حالت تشویشناک ہونے پر انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ مسجد اقصی میں اسرائیلی فوجیوں کی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے اور نماز کے دوران اسرائیلی فوجی مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور نمازیوں پر لاٹھی چارج بھی کیا۔ اسرائیلی قابض فوجیوں کی جانب سے نہتے شہریوں پر ربڑ کی گولیاں بھی برسائی گئیں جس کے باعث متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ گزشتہ روز جمعے کو مغربی کنارے میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی تھیں جس میں متعدد فلسطینی گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے ہیں۔ خبر کے اگلی اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے براہ راست بات چیت ایک مرتبہ پھر شروع ہو گئی ہے۔ عراق کے ایک سینئر عہدیدار کے مطابق دارالحکومت بغداد میں جمعرات 21 اپریل سے تہران اور ریاض کے نمائندوں کے درمیان بات چیت کا عمل شروع ہوا۔ ایرانی نیوز ایجنسی نواز نے بھی ملک کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سینئر اہلکاروں اور سعودی خفیہ سروس کے سربراہ کی ملاقات کی تصدیق کر دی۔ واضح رہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے حریف تصور کیے جاتے ہیں اور دونوں ممالک کے تعلقات سن 2016 سے شدید کشیدہ ہیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔